اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت پریشان ہوتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو کر دل ہار بیٹھتے ہیں، جبکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی قبولیت کے بھی کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر جب تمام اسباب میں معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ کن سے فیکون تک کی کہانی یقین رکھنے والوں کے لیے ہی مکمل کرتا ہے اللہ۔ اور اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال اب تک آ رہا ہے نا، تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی بھی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا اب تک دل نہیں بدل رہا تو وہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جب اپنا کن فرمانے والا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جایا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں معجزے تمہارے منتظر ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا تڑپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو جان لو اللہ تمہارے مانگے جانے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، وہ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو بند بولیوں کی خاموشیوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہو، ایسی کیفیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کن کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعا کثرت سے کیا کرو۔ پوچھا گیا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کب عطا کرنے والا ہے؟ جواب آیا، وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ جب تم اپنے دل کے فیصلوں کا اختیار اپنے رب کو دے کر پرسکون ہو جاتے ہو نا، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، صرف ایک کن کی دیر باقی ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں بے سکون کب کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کون خاص رکھے گا۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے تاکہ تم اس فضل کے پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔
یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب ساری رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت میں شک تو بنتا ہی نہیں۔ رب کی طرف سے پر امید دلاسوں کے بعد بھی رب کے فرمان پہ بھلا کوئی شک ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں ہوں۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے بھی کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، وہ تو مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، بس تم ہی انتظار نہیں کرتے۔ جب کوئی ٹوٹ کر اور تڑپ کے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے، وہ معجزے کرے گا۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک